بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا جس کے حکم پر ہوا چلتی تھی، ایک ایسا نبی جس کی فوج میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے، ایک ایسا فرما روا جس کی عدالت میں ایک ننھی سی چیونٹی کی آواز بھی سنی جاتی تھی۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حیران کن واقعات کی، جن کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ واقعات نہ صرف ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ ہمیں عدل، شکر، حکمت اور اللہ پر کامل بھروسے کا سبق بھی دیتے ہیں۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور ایسی عظیم بادشاہت بھی جیسی اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، بے شک تو ہی ہم سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی، صبح کا سفر 1 مہینے کی مسافت اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہو جاتا تھا۔ جنات ان کے حکم سے بڑے بڑے محلات، قلعے، محرابیں اور حوض تعمیر کرتے تھے، سمندر کی گہرائیوں میں جا کر موتی نکالتے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی صرف طاقت نہیں تھی بلکہ عاجزی تھی۔ اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ فوج میں انسان بھی تھے، جنات بھی اور پرندے بھی۔ راستے میں ایک چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی یہ بات سن لی۔ وہ مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی حیرت انگیز صلاحیت عطا فرمائی۔ سوچئے ایک بادشاہ جس کے سامنے ہزاروں سپاہی کھڑے ہوں، وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی فکر بھی کرتا ہے۔ یہی انبیاء کا اخلاق ہوتا ہے، طاقت کے باوجود رحم، انصاف اور عاجزی بھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ یہ دعا آج بھی ہر مسلمان کے لیے بہترین دعا ہے۔ اسی دوران ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک خاص پرندہ ہدہد اپنی جگہ موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ غائب ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی مضبوط عذر نہ ہو تو میں اسے سزا دوں گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بہترین قائد اپنی پوری ٹیم پر نظر رکھتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہدہد جلد ہی واپس آیا اور اس کے پاس ایسی خبر تھی جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ وہ خبر تھی ایک ایسی سلطنت کی جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی تھی، بے شمار دولت تھی، عظیم تخت تھا، لیکن وہ لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے قرآن کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ شروع ہوتا ہے، جس میں ملکہ سبا، ایک عظیم تخت، حیرت انگیز معجزات اور اللہ کی توحید کی دعوت شامل ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے، جہاں آپ جانیں گے کہ ایک خط نے کیسے پوری سلطنت کی تقدیر بدل دی اور کس طرح پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا۔
ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کی خبر پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے تحقیق کو ضروری سمجھا۔ قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی خبر ملے تو اس کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ پھر انہوں نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیا۔ فرمایا، میرا یہ خط لے جاؤ، اسے ملکہ سبا تک پہنچاؤ، پھر ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھنا ہو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد اللہ کے حکم سے تیزی سے سبا پہنچا اور خط ملکہ کے سامنے گرا دیا۔ جب ملکہ نے خط پڑھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، میرے پاس ایک نہایت باوقار خط آیا ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا عقل مند حکمران تھی۔ اس نے فوراً جنگ کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے کہا، ہم طاقتور بھی ہیں اور جنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ نے جواب دیا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں پہلے ایک قیمتی تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سلیمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے، لیکن جب قاصد تحائف لے کر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے تحائف واپس کر دیے اور پیغام بھیجا کہ اگر وہ حق کو قبول نہ کریں تو ایسا لشکر آئے گا جس کا مقابلہ ممکن نہیں ہوگا۔ جب ملکہ سبا نے یہ جواب سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے خود ان سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ملکہ سبا اپنے وفد کے ساتھ آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں یہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنے مجلس سے اٹھیں۔ لیکن دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اس نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے کر آؤں گا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اگلے ہی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا عظیم تخت اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فخر نہیں کیا بلکہ فوراً فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہی انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے، معجزہ ملنے پر بھی وہ اپنی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں دیکھ کر وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ سبا دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا؟ وہ حیرت میں پڑ گئی اور بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا تخت ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ لیکن ابھی تک ایک اور حیرت انگیز منظر باقی ہے جس نے ملکہ سبا کے دل سے شرک کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ شیشے کا ایک ایسا محل تھا جس کا فرش پانی جیسا دکھائی دیتا تھا، اور اسی واقعے کے بعد ملکہ سبا نے اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان قبول کر لیا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہونے لگی تو اس کے سامنے ایک ایسا منظر آیا جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے محل کا فرش شفاف شیشے کا بنایا گیا تھا، لیکن وہ اتنا صاف تھا کہ نیچے بہتا ہوا پانی دکھائی دیتا تھا۔ ملکہ نے اس سے حقیقی پانی سمجھا، اس لیے اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تاکہ وہ بھیگ نہ جائیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا ہموار فرش ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ سبا کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت صرف دنیاوی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت اور حکمت کا مظہر ہے۔ اسی لمحے اس کے دل سے تکبر اور شرک کے پردے ہٹ گئے اور اس نے نہایت عاجزی سے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق واضح ہو جائے تو انسان کو ضد نہیں کرنی چاہیے بلکہ عاجزی کے ساتھ سچ کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی، عدل و انصاف اور لوگوں کی رہنمائی میں گزاری۔ ان کی سلطنت بے مثال تھی لیکن ان کے دل میں کبھی غرور پیدا نہیں ہوا۔ وہ ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا سے واپس بلانے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جنات اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی روح قبض فرما لی، لیکن جنات کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کافی عرصے بعد ایک دیمک نے ان کے عصا کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ جب عصا کمزور ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے واضح کر دیا کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنی مدت تک مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ قرآن کا بہت اہم عقیدہ ہے کہ غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی عظیم اسباق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اقتدار اور دولت انسان کو اللہ سے غافل نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ علم، طاقت اور وسائل سب اللہ کی عطا ہیں، اس لیے ان پر فخر کرنے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ انصاف ہر حال میں ضروری ہے، خواہ معاملہ انسان کا ہو یا ایک چھوٹی سی چیونٹی کا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ کسی بھی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی خبر کی تصدیق کی۔ اور پانچواں سبق یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ سبا نے جب حق کو پہچانا تو فوراً اسے قبول کر لیا، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ واقعات صرف حیران کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں، انصاف سے کام لیں، عاجزی اختیار کریں اور ہر معاملے میں قرآن و سنت کی رہنمائی پر چلیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہماری ہو گئی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یا یہ معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے مزید ایمان افروز اور معلوماتی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔